بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم میں اور لمعہ ششم کی کتاب الحدود میں بھی پھر ہماری گفتگو زنا کی سزا کے بارے میں۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ محسن زنا کی سزا یہ ہے کہ اس کو کوڑے بھی مارے جائیں گے اور پھر اس کو سنسار بھی کیا جائے گا۔ پھر ایک آیت بھی پڑھی گئی کہ جب تم سزا دو تو لوگوں کو بتاؤ، جس میں طائفہ کا لفظ تھا۔ اس طائفہ میں اختلاف گویا کہ ہے، طائفہ سے مراد کتنے لوگ ہیں۔ پچھلے درس میں تو ہم نے کہا کہ طائفہ ایک فرد پر بھی صدق کر سکتا ہے، کیونکہ ایک بھی اس طائفہ کا جز ہے۔ آج پھر ابن ادریس کا نظریہ ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں کہ ابن ادریس صاحب کریں کہ طائفہ سے مراد جو ہے وہ 3 لوگ ہیں، اس لیے کہ عرف اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کیوں لوگوں میں سے کوئی ایک ٹولہ ہجرت نہیں کرتا لِيَتَفَقَّهُوا، تاکہ وہ فقہ کی تعلیم حاصل کرے دین میں اور وہ آ کے اپنی قوم کو انذار کرے۔ اب دیکھیں طائفتن کے بعد یتفقہوا اور ینذروا کا صیغہ آیا ہے جو کہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کم از کم 3 پر دلالت کرتا ہے، تو کم از کم 3 ہونے چاہیے۔ شیخ توسی نے پھر فرمایا ہے کہ نہیں، طائفہ سے مراد یہ ہے کہ 10 بندے کم از کم یہ سزا دیکھیں، لیکن شیخ توسی نے اپنی کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ خیر، اب چلتے ہیں کہ وہ پتھر کتنے ہونے چاہیے جو اس مجرم اور مجرمہ، زانی اور زانیہ کو مارے جائیں۔ کہتے وہ چھوٹے پتھر ہونے چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ ان کی جلدی موت واقع نہ ہو، یعنی گویا کہ ان کو تڑپا تڑپا کے مارنا ہے، اور اگر ایک ہی بڑا مار دیں گے 10 کلو 20 کلو کا تو وہ ایک ہی پتھر میں مر جائیں گے۔ اچھا چھوٹے ہوں، کہتے بالکل کنکر بھی نہیں ہونے چاہیے، جیسے کہ حج پہ شیطان کو مارتے ہیں، کنکر بھی نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ پھر زیادہ عذاب بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی جلدی مارنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور زیادہ تڑپا 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 کے مارنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا چلیں، پتھروں کی سائز بھی معلوم ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان شخصوں کو، زانی اور زانیہ کو، وہ پتھر مارے کہ جس پر کوئی خدا کی سزا نہ ہو۔ اگر خود کوئی مجرم ہے جس پر کوئی حد جاری ہونی ہے تو وہ ان کو پتھر نہیں مار سکتا۔ کیا اس کا پتھر مارنا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ بہرحال اس میں 2 وجہ ہیں، وہ مزید ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو وہ پتھر مارے جس پر کوئی حد نہ ہو، یعنی اس پر بھی رجم کی حد نہ ہو یا کوئی بھی حد نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس میں بھی پھر اختلاف ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی کسی پر سزا اور یہ حد رجم جاری کرنی تھی، تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم لوگ چلے جاؤ اور صبح کو اپنے منہ پر پٹی باندھ کے آنا، جیسے آج کل ماسک لگایا جاتا ہے، یعنی تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ تو سب نے ایسے کیا، صبح کو میدان میں پہنچ گئے کہ پتھر مارنے ہیں، اور ان کے منہ پہ جو ہے کیا وہ کپڑا بندھا ہوا تھا، جیسے عورتیں نقاب وغیرہ نکالتی ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اس قسم کا کام کیا وہ ان کو پتھر نہ مارے اور وہ لوٹ جائے، تاکہ شرمندگی بھی ان کو نہ ہو، پہچاننے میں بھی نہ آئے۔ تو پھر وہ سب کے سب چلے گئے سوائے حضرت علی علیہ السلام کے اور مولا حسن اور مولا حسین کے، تو پھر انہوں نے ہی جو ہے کیا ہے سنسار کیا، باقی سب اس قسم کے جرم میں مبتلا تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہر حد مراد نہیں ہے، بلکہ یہی حد رجم والی جس پر ہو وہ پتھر نہیں مار سکتا۔ ابھی وکیل والقائل ابن ادریس، اور کہا گیا ہے، اور اس قول کا قائل جو ہے وہ جناب ابن ادریس صاحب ہیں، اقلھا ثلاثۃ، کہتے ہیں کہ طائفہ سے کم از کم مراد 3 بندے ہیں،
لدلالت العرف علیہ، اس لیے کہ عرف دلالت کرتا ہے تین پر، فیما اذا قیل جب کہا جائے جئنا فی طائفۃ من الناس، ہمارے پاس لوگوں میں سے ایک طائفہ آیا، تو اس وقت طائفہ جو ہے کیا ہے وہ تین پر صدق کرتا ہے عرف کے لحاظ سے۔ وَلِظَاهِرِ قَوْلِهِ تعالیٰ، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول کے ظہور بھی تین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کیوں ہر فرقے میں سے ہجرت نہیں کرتا ایک ٹولہ، تاکہ وہ تفقہ حاصل کرے دین میں اور وہ آ کے اپنی قوم کو انذار کرے۔ فَإِنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ، بتحقیق کم از کم جمع، فیما دل علیہ ضمیر، جس پر ینذرو اور کا جو ہے کیا ضمیر دلالت کرتا ہے وہ تین ہے۔ وَلِيَتَحَقَّقَ، یا یتفقہ کا ضمیر بھی ٹھیک ہے، پھر قومہم کی ضمیر بھی، وَلِيَتَحَقَّقَ بِهِمْ الْإِنذَارُ، اور وجود میں آئے گی جناب ان تین کے ذریعے جو ہے کیا ہے وہ انذار۔ وقیل والقائل الشیخ فی الخلاف، اور کہا گیا ہے اور اس قول کا قائل شیخ توسی ہے کتاب خلاف میں، عشرتن، کہتے ہیں کہ طائفہ سے مراد 10 ہے، وہ وجہہ غیر واضح، وجہ بمعنی دلیل، اور شیخ توسی کی دلیل ہمارے لیے واضح نہیں ہے۔ والاجود الرجوع الی العرف، شہید ثانی فرماتے ہیں بہتر ہے کہ ہم طائفے کی معنی میں رجوع کریں عرف کی طرف۔ عرف اگر کہتے ہیں ایک طائفے سے مراد ہو سکے تو ایک، تین تو تین، 10 تو 10۔ خوب وَلَعَلَّ دلالتہ، اور شاید عرف کی دلالت یہ ہے کہ الثلاثۃ، کہ طائفہ تین پر صدق کرتا ہے، فصاعداً، یا تین سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے، اقوا، یہ زیادہ دلالت قوی ہے۔ وَيَنبَغِي، اور بہتر ہے، کون الحجارت صغارا، وہ پتھر چھوٹے ہونے چاہیے، لئلا یسرع تلفہ بالکبار، تاکہ جلدی اس کی موت نہ ہو جائے بڑے پتھروں کے ذریعے۔ ولیکن، اور وہ پتھر ہونے چاہیے، مما یطلق علیہ اسم الحجر، جس پر پتھر کا نام جو ہے کیا ہے وہ صدق کرے کہ یہ پتھر ہے۔ فلا یقتصر علی الحصى، کنکر پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ لئلا یطول تعذیبہ ایضا، تاکہ پھر اس کی سزا زیادہ لمبی بھی نہ ہو، یعنی جلدی موت بھی نہ ہو اور سزا لمبی بھی نہ ہو۔ وکیل، اور کہا گیا ہے، لا یرجم من، رجم نہیں کرے گا، پتھر نہیں مارے گا وہ بندہ جس پر للہ فی قبل حد، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حد ہے، لنہی عنہ، اس لیے کہ روایت گزر چکی اس میں نہیں کی گئی تھی اس قسم کے بندے کے جو ہے کیا ہے جناب رجم کرنے سے۔ وَهَلْ هُوَ لِتَحْرِيمٍ، کیا یہ حرام ہے کہ اس قسم کا بندہ رجم کرے؟ اول کراہا، یا اس میں کراہت ہے؟ وجہان، فرماتے دو وجہ ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، من اصالت عدم تحریم، کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، ودلالت ظاہر نہیں، اور نہیں کا ظاہر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے حرمت پر ہو۔ وظاہر العبارت، کہتے ہیں عبارت سے ظاہر ہوتا ہے، کون سی عبارت؟ یہ جو مصنف صاحب نے کہا وکیل، کیل کے ساتھ کہا کون القول المحکی علی وجہ تحریم، کہ بھئی یہ جو قول کیل ہے یہ حرمت کی وجہ پر ہے، یعنی حرام ہے، لحکایت ہی قولا، کیونکہ مکروہ ہوتا تو اس میں تو مصنف پھر گھبراتا نہیں، ڈائریکٹ مکروہ کہہ دیتا، لحکایت المصنف قولا مؤذنا بتمریض ہی، یہ کیل کے ذریعے بیان کرنا، یہ بیان کرتا ہے کہ یہ قول بیمار قول ہے، اذ لا یتجہ توقفہ فی الکراہ، اس لیے کہ متوجہ اچھی بات نہیں ہے کہ مصنف صاحب کراہت میں جو ہے کیا ہے کسی قسم کا کوئی توقف کرتے، کیونکہ کراہت اور مستحب میں فتویٰ دینا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ وَهَلْ يَخْتَصُّ الْحُكْمُ، فرماتی یہ جو حکم تھا کہ حد والا رجم نہیں کرے گا، یہ حکم مخصوص ہے بالحد الذی اقیم علی المحدود، وہی حد جو اس محدود پر قائم کی گئی، جو جاری کی گئی، یعنی اس پر بھی جو ہے کیا ہے مثلا حد حاکم جاری کر چکا،
او مطلق الحد یا مطلق حد، چاہے اس پر جاری ہوئی ہو چاہے اس پر حد جاری نہ ہوئی ہو. مثلا چوری کی حد، یہ وہ مطلق حد سے مراد. وہ پہلے والی یہ ہے کہ بھائی اس کے پاس اگرچہ حاکم نے رجم نہیں کیا لیکن اس نے جرم رجم والا ہی کیا تھا. اقیم علی المحدود، یعنی آیا اس پر بھی حد رجم ہے یا مطلق الحد سے مراد کوئی بھی حد ہے. اطلاق العبارت فرماتے ہیں کہ شہید اول کی عبارت مطلق ہے. من للہ فی قبلہ حد، یہ مطلق یعنی ہر حد کو شامل ہے. وغیرها، اور اس کے علاوہ جو دوسری عبارتیں یدل علی الثانی، وہ دوسرے مطلب پر مطلق حد پر دلالت کرتی ہیں. وہ حسنۃ زرارہ ان احدہما علیہما سلام، اور زرارہ صاحب نے روایت حسنہ نقل کی ہے پانچویں امام سے یا چھٹے امام سے. قال اتیہ، عطا نہیں پڑھی ہے، اتیہ امیر المومنین علیہ السلام برجل، حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک مرد لایا گیا. قد اقر علی نفسہ بالفجور، جس نے اقرار کیا تھا اپنے اوپر کہ میں نے زنا کی ہے. فجور سے مراد زنا. فقال علیہ السلام لاصحابہ، پھر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو کہا اغدو غدن، تم آ جانا کل صبح، یا تم مجھ پر صبح کرنا متلسمین، در حالی کہ تمہارے منہ پر کپڑا بندھا ہوا ہو. جیسے آج کل جو ہے جناب یہ سب لوگ کیا لگاتے ہیں، ماسک لگاتے ہیں، اس قسم کا کپڑا ہو. فغدوا علیہ، پھر انہوں نے صبح کی علی علیہ السلام پر متلسمین، در حالی کہ ان کے منہ پر کپڑا لپٹا ہوا تھا. فقالت، امام علیہ السلام نے فرمایا من فعل مثل فعلہ، جس بندے نے بھی اس جیسا کام کیا ہے، یعنی جس نے بھی زنا کی ہے، فلا یرجمہ، وہ اس کو پتھر نہ مارے، ولینصرف، اور وہ واپس چلا جائے. اب آگے والی حدیث یہاں پر انہوں نے بیان نہیں کی، کہتے ہیں سب چلے گئے سوائے امیر المومنین اور مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام کے. تدل علی الاول، یہ روایت دلالت کر کے پہلی بات پر کہ یعنی جس پر رجم ہو وہ رجم نہیں کر سکتا، وہ پتھر نہیں مار سکتا. وفی خبر آخر عنہ علیہ السلام، ایک اور بھی حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام سے، فی رجم امرأت، ایک عورت کے کو انہ نادا باعلی صوتہ، بتحقیق حضرت علی علیہ السلام نے بلند آواز سے بولا یا پکارا، یا ایھا الناس، اے انسانو، ان اللہ تبارک و تعالی عہد الی نبیہ عہدا، بتحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ ایک عہد باندھا تھا. عہدہ محمد الیہ، پھر وہی عہد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ باندھا. وہ کیا تھا؟ بأنہ لا یقیم الحد، بتحقیق حد جاری نہیں کرے گا، من، وہ شخص، للہ علیہ حد، جس پر اللہ کی طرف سے کوئی سزا ہو، یعنی خود مجرم ہو. فمن کان للہ علیہ حد، وہ بندہ جس پر خدا کی طرف سے کوئی حد اور سزا ہے، مثل ما لہو علیہا، جیسے کہ وہ سزا جو اس عورت پر ہے، فلا یقیم علیہ الحد، وہ اس عورت پر حد جاری نہ کرے. فرماتے ہیں وصدر ھذا الخبر، اس حدیث کی ابتدا دلالت کرتی ہے جناب باطلاق علی الثانی، دوسرے قول پر، کہ جس پر بھی کوئی حد ہوگی وہ حد جاری نہیں کرے گا. وآخرہ، لیکن آخر میں جو امام نے فرمایا جس پر اس عورت جیسی ہو، تو یہ جو ہے یہ یحتملہما، یہ دونوں چیزوں کو احتمال رکھتی ہے کہ رجم والا رجم نہیں کر سکتا یا مطلق حد والا رجم نہیں کر سکتا. وَهُوَ عَلَى الْأَوَّلِ أَدَلُّ، وَهُوَ، یعنی یہ آخر حدیث پہلے نظرے پر زیادہ دلالت کرتی ہے کہ جس پر جو حد ہے وہ حد جاری نہیں کر سکتا. لِأَنَّ ظَاهِرَ الْمُمَاثَلَةِ، اس لیے کہ مماثلت کا ظہور اتحادہما، وہ یہ ہے کہ دونوں حد متحد ہیں، صنف کے لحاظ سے، یعنی زنا کی سزا ہے تو زنا والی حد، ما احتمال ارادت ما ہوا اعم، جبکہ احتمال ہے کہ ارادہ کیا جائے اعم حد کا، چاہے وہ زنا والی ہو چاہے غیر ہو. فإن مطلق الحدود، بتحقیق تمام سزائیں متماثلتن، وہ ایک جیسا ہی رکھتی ہیں، وہ ایک جیسی ہیں، فی اصل العقوبت، اصل سزا میں. یفرق
کیا فرق ہے ان حدوں میں بینما حصلت توبۃ منہا، جن حدود سے توبہ کر لی ہے، وغیرہ ہے، اور جن سے توبہ نہیں کی، ظاہر الاخبار والفتویٰ ذالک، احادیث اور فتویٰ سے ظاہر ہوتی ہے یہ بات کہ جناب فرق موجود ہے توبہ اور غیر توبہ والی میں، لأن ما تاب عنہ، اس لیے کہ ما وہ حد جس سے انسان نے توبہ کر لی، جس کے فائل نے توبہ کر لی، سکت حق اللہ منہ، پھر تو اس پر اللہ کا کوئی حق ہی نہیں ہے، بناء علی وجوب قبول توبہ، یہ بنا رکھتے ہوئے کہ اللہ پر واجب ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرے، وہ قاعدہ لطف کے عنوان سے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ، تو مزید اس کی بحث آپ جا کے عقائد وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ فلم یبق للہ علیہ حد، تو نتیجے میں توبہ کرنے والے پر اللہ کی طرف سے کوئی حد باقی نہیں ہے۔ وَيَظْهَرْ مِنَ الْخَبَرْ الثَّانِي، لیکن حدیث سے ظاہر ہوتی ہے دوسری بات کہ توبہ کر بھی لیو، ٹھیک ہے، لِأَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ فَانْصَرَفَ النَّاسِ، اس لیے کہ پھر راوی کہتا ہے کہ سب لوگ چلے گئے سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے اور حسنین علیہ السلام کے، بس لگتا یہ کہ انہوں نے توبہ کی ہوگی، ایسا نہیں کہ توبہ نہ کی ہو۔ وَمِنَ الْبَعِيدِ جِدًّا، اور یہ انتہائی بعید ہے، ان یکون جمیع اصحابہ، کہ حضرت علی علیہ السلام کے تمام اصحاب لم یتوبوا من ذنوبہم، انہوں نے توبہ نہ کی ہو اپنے گناہوں سے، ذالک الوقت، اس وقت تک، الا ان فی طریق الخبر ضعفا، مگر یہ کہ اس خبر کے راویوں میں ایک شخص ہے جو ضعیف ہے، وہ کون ہے؟ علی ابن حمزہ ہے۔ تو اگر خبر قوی ہے تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی توبہ سے پہلے والے یہ کہ سزا نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس حدیث کو اگر دیکھیں تو پھر یہ کہ توبہ ہو یا توبہ نہ ہو کوئی بھی اس کو سزا نہیں دے سکتا ہے۔ باقی اس کو سنگسار کرنے کے بعد کیا احکام ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔